बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। तो हमारा और आपका यूट्यूब पर जो सफ़र है वो अब से कुछ लगभग 4 साल पहले शुरू हुआ था। 2019 की बात है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपके साथ रब्ता किया और 2019 वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड में मुनक्किद हुआ, पहली बार इंग्लैंड वर्ल्ड चैम्पियन बना और तब से लेकर अब तक आपके साथ एक ताल्लुक़, एक रब्ता बना हुआ है। आप लोगों का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि जो कि हमारी वीडियो को न सिर्फ लाइक करते हैं बल्कि अपनी राय का इजहार भी करते हैं। कुछ वक्त की कमी के सबब आपकी बातों का जवाब दे नहीं पाता, लेकिन आपकी राय हमारे लिए बड़ी मुकद्दम है। ये साल 2024 की हमारी लास्ट वीडियो है जो हम अपने YouTube चैनल पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान में हॉकी नेशनल गेम है, बट क्रिकेट का खेल जो है वो कराची से खैबर तक और जहाँ जहाँ पाकिस्तान में पैदा होने वाले अब गैर ममालिक में जाकर बस गए हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं। अगर साल 2024 की हम बात करें तो पाकिस्तान खेलों का सबसे बड़ा जो दिन था वो 9 अगस्त 2024 था, जब फ्रांस का शहर पेरिस और वहाँ पर जेवलिन में थ्रो किया अरशद नदीम साहब ने, जिनका मियाँ चुन्नू से ताल्लुक़ है। 92.97 मीटर उन्होंने जेवलिन को थ्रो किया, रिकॉर्ड बनाया। पाकिस्तान ओलंपिक में गोल्ड मेडल के हसूल में कामयाब रहा और 40 साल के बाद पाकिस्तान ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। अगर आपको याद हो तो 1984 का लॉस एंजलिस ओलंपिक पाकिस्तान हॉकी में जो है वो मेडल जीता और उसके बाद पाकिस्तान ने सियोल ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 92 के बार्सिलोना ओलंपिक में पाकिस्तान मेडल जीता, लेकिन गोल्ड मेडल पाकिस्तान 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक के बाद जीता। तो अरशद नदीम साल 2024 की पाकिस्तान की खेलों की सबसे बड़ी स्टोरी बने। फिर उसके बाद अगर हम क्रिकेट के खेल की बात करते हैं तो क्रिकेट के खेल में पिछले चंद साल जो हैं वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से काफ़ी उतार चढ़ाव का शिकार रहे। कभी नजम सेठी, कभी रमीज़ हसन राजा, कभी चौधरी ज़का अशरफ, कभी एहसान मानी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की मसनद पर बराजमान रहे। लेकिन इस सारे मामले में क्रिकेट टीम की जो बागडोर थी वो बाबर आजम के हाथों में रही। लेकिन साल 2024 फरवरी का महीना था, 6 फरवरी की तारीख थी। गवर्निंग बोर्ड से सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बिला मुकाबला मुंतखब हुए। क्रिकेट बोर्ड में भी उन्होंने उखाड़ पछाड़ की, क्रिकेट टीम में भी उन्होंने उखाड़ पछाड़ की और ये साल 2024 में सिलसिला जारी रहा। साल 2024 में क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस से हटकर, क्रिकेट बोर्ड के मसाइल से हटकर पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी कामयाबी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में अपने उसूली मौक़िफ़ पर डटे रहना था और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI जो ये चाहते थे कि चैम्पियंस ट्रॉफी तो हो जाए हाइब्रिड मॉडल पर, तीसरे मुल्क में भारत अपने मैच खेल ले और माजी में जैसे होता रहा है वैसे ही होता रहेगा। इस बार मोहसिन रज़ा नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक उसूली मौक़िफ़ रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर भारत की टीम नहीं आना चाहती पाकिस्तान तो कोई मसला नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में फिर हम भी भारत खेलने के लिए नहीं जाएंगे। जिस तरह 2016 में गए, 2023 में गए, ये सिलसिला नहीं चलेगा। इस पर बड़ा डेडलॉक रहा, बड़े दिन गुजरते रहे, बड़ा जो है वो एक कियोस हुआ, बट हुआ वही जो कि होना था, यानी भारत चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा। दुबई का इंतखाब किया गया चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए। भारत अगर सेमीफाइनल पहुंचता है, फाइनल पहुंचता है तो चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल होगा दुबई में। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना एक मौक़िफ़ रखा कि जी मुस्तकबिल में 2026 की वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप जो है वो भारत श्रीलंका के साथ होस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान श्रीलंका में खेलेगा, भारत नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 2029 और 2031 भारत 2 और ICC इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। फिलहाल तो 3 साल डिसाइड हुए हैं कि जो ICC के इवेंट है पाकिस्तान भारत जाकर नहीं खेलेगा। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और चैम्पियंस ट्रॉफी 1996 के बाद अगर फिजिकली देखा जाए तो पाकिस्तान ICC के किसी इवेंट का मेज़बान है, बट 2009 में भी पाकिस्तान को ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी मिली थी, वो फिर चली गई थी। 2011 वर्ल्ड कप भी हमने बांग्लादेश श्रीलंका भारत के साथ होस्ट करना था, वो भी नहीं हम होस्ट कर सके। तो ये तो
کرکٹ بورڈ کے حوالے سے اور ان کے فیصلوں کے حوالے سے بات تھی، لیکن کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سال 2024 کی شروعات محمد حفیظ کے ساتھ ہم کرتے ہیں. چودھری ذکا اشرف چیئرمین کرکٹ بورڈ ہیں. آسٹریلیا کے دورے میں ہم جناب آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز ہارتے ہیں، پاکستان واپس آتے ہیں. شاہین شاہ آفریدی جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں T20 سیریز میں، اور 5 میچوں کی سیریز ہم ہار جاتے ہیں. پاکستان پہنچ کر کرکٹ بورڈ کا سیٹ اپ چینج ہو جاتا ہے اور شاہین آفریدی کپتانی سے جاتے ہیں. بابر اعظم کو پھر کپتانی ملتی ہے، لیکن وائٹ بال کی کپتانی ملتی ہے. چیمپئنز ٹرافی تک کرکٹ بورڈ نے کہا کہ وہ کپتان رہیں گے، لیکن چیمپئنز ٹرافی آنے سے پہلے ہی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہو گئیں. خاص طور پر ICC T20 ورلڈ کپ بابر اعظم ٹیم پاکستان کے لیے ڈراؤنے خواب سے کم نہیں رہا. ڈیلس میں ہم امریکہ سے سپر اوور میں ہارے، اور پھر نیو یارک کے نساؤ کرکٹ اسٹیڈیم میں ہم بھارت سے جیتا ہوا میچ ہار گئے اپنی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے. گیری کرسٹن نے ٹیم کو ٹیک اوور کیا، لیکن ورلڈ کپ کے بعد وہ ٹیم کے ساتھ نہیں رہے. آسٹریلیا جانے سے پہلے کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے. جیسن گلیسپی نے ایز اے کوچ 2 سیریز میں پاکستان کو لیڈ کیا. 5 ٹیسٹ میچوں میں 3 ہارا پاکستان، 2 وہ جیتے. انگلینڈ کو انہوں نے ٹیسٹ سیریز میں ہرایا، لیکن وہ خود یہ کہہ رہے تھے کہ جی آخری 2 ٹیسٹ میں جو پاکستان جیتا وہ کہیں نہیں تھے، ان کا کوئی رول نہیں تھا. اور وہ نظر آیا کیونکہ کرکٹ بورڈ نے جناب کرکٹ بورڈ میں جس طرح تبدیلیاں ہوتی رہیں، کبھی وقار آئے، کبھی وہاب ریاض آئے، کبھی علیم ڈار، کبھی منصور رانا، کبھی کوئی کبھی عبدالرزاق، یہ سلسلہ چلتا رہا. تو اب کرکٹ بورڈ جو ہے وہ مینیجریل انداز میں اگر ہم بات کریں تو عاقب جاوید صاحب کو فل فلیش چیزیں دی گئی ہیں جو چیمپئنز ٹرافی تک چیزوں کو لے کر چلیں گے. ہاں 2024 اس اعتبار سے پاکستان کرکٹ کے لیے اہم رہا کہ ہم سوشل میڈیا اسٹار سے ہٹ کر جو ہے وہ گراؤنڈ کے نئے کھلاڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایکشن میں دکھائی دیے. کامران غلام ڈومیسٹک کا پرفارمر، اس نے انگلینڈ کے خلاف ڈیبیو ٹیسٹ میں جو ہے وہ 100 کیا. سفیان مقیم جیسا بولر ہمیں ملا. ساجد خان، نعمان علی، انہوں نے انگلینڈ کی لائن لگا دی اور ٹیسٹ کرکٹ میں وہ ہماری جیت کی ضمانت بنے. پھر طیب طاہر پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر، وہ ہمارے کرکٹ میں شامل ہوئے. سال 2024 سائم ایوب کی شکل میں ہمیں ایک نیا اسٹار ملا. ہوم گراؤنڈ پر ہم بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز ہارے، جو سال 2024 میں ہماری بدترین ناکامیوں میں ایک اور اضافہ تھا. لیکن سال 2024 کے اختتام تک بڑھتے ہوئے ہم نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا، جنوبی افریقہ کو جنوبی افریقہ میں دھول چٹائی. یہ پاکستان کرکٹ کی جو ہے وہ ہائی لائٹ تھی. لیکن اس سے بڑھ کر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین PCB سید محسن رضا نقوی نے، اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے پلیئر پاور جو گزشتہ چند سالوں میں پاکستان کرکٹ میں بہت زیادہ دکھائی دے رہی تھی، اس کو انہوں نے لگام دی. بورڈ کی ریٹ کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے فخر زمان نے چیلنج کیا جب کرکٹ بورڈ نے ناقص کارکردگی پر بابر اعظم کو ڈراپ کیا، اور پھر فخر زمان کو جو ہے وہ اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا. کرکٹ بورڈ نے جناب ان کو ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، زمبابوے کے دوروں کے لیے منتخب نہیں کیا. اگرچہ فخر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو ہے وہ بورڈ سے ٹائم لیا تھا کہ وہ 2 مہینے چاہتے ہیں. اب اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ٹیم میں واپس آ رہے ہیں. لیکن ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے، بہت سارے کھلاڑی جو ہیں وہ اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتتے رہے ہیں. لیکن اگر موجودہ کرکٹ بورڈ کو ہم بات کریں تو اسٹرانگ کرکٹ بورڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. شاداب خان، وہ ایک بنچ آف پلیئر جو چل رہے تھے وہ ٹیم سے باہر ہوئے. امام الحق 2023 ورلڈ کپ میں جس طرح کی ہماری کارکردگی رہی وہ ٹیم سے باہر ہوئے. شاداب خان کو سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹیگری میں ضرور رکھا گیا، لیکن ان کو ٹیم سے باہر کیا گیا. شاہین آفریدی کو ڈراپ کیا گیا ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف. نسیم شاہ کو ڈراپ کیا گیا. تو فیصلے ہوئے ہیں، تگڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کرکٹ کو نئے سٹارز کی طرف لے کر جا رہی ہے. پاکستان کھلاڑیوں کا جو ایک پول تھا جو پچھلے 3 سالوں میں چند کھلاڑیوں تک محدود ہو گیا تھا، وہ جناب ایکسٹینڈ ہوتا ہوا ہم کو دکھائی دے رہا ہے. تو سال 2024 ہنگامہ خیزی کے اعتبار سے پاکستان کرکٹ میں ناکامیوں کو لے کر، مینجمنٹ کو لے کر، کھلاڑیوں کے معاملات کو لے کر ہنگامہ خیز رہا، لیکن چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہیں.
تو دیکھنا یہ ہے کہ سال 2025 پاکستان کرکٹ کے لیے کیسا سال رہتا ہے. 2024 میں بھی ہم ICC ایونٹ کھیلے, 2025 میں بھی کھیلیں گے, 2026 میں بھی کھیلیں گے. تو نان اسٹاپ کرکٹ ہے. پھر ڈومیسٹک سطح پر کرکٹ بورڈ کے سربراہ سید محسن رضا نقوی نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے. وہ جناب چیمپئنز کپ کے نام سے 3 ٹورنامنٹ لے کر آئے, 4 ڈے ٹورنامنٹ, 1 ڈے ٹورنامنٹ اینڈ T20 ٹورنامنٹ. پھر 5 مینٹور وہ لے کر آئے, وقار یونس, شعیب ملک, ثقلین مشتاق, مصباح الحق, سرفراز احمد کی شکل میں. سال 2024 میں سرفراز احمد پاکستان ٹیم سے آؤٹ ہوئے, اور کیا وہ اپنی کرکٹ کھیل چکے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. بہرحال فی الحال تو نہیں لگتا کہ سرفراز احمد کا کم بیک ہوگا, کیونکہ ہماری کرکٹ میں اب حسیب اللہ کو لے کر آئے ہم, عثمان خان UAE چھوڑ کر پاکستان سے کھیلتے ہوئے دکھائی دیے. تو کافی ہیپننگ رہی پاکستان کرکٹ میں, اور یہ سلسلہ فی الحال جاری ہے. تو کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بھی آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پاکستان کی ٹیم جنوبی افریقہ سے پہلا ٹیسٹ میچ آ رہی ہے, اور آسٹریلیا سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم سڈنی میں جیت سکتے تھے, میلبرن میں جیت سکتے تھے, پھر سپر اسپورٹس پارک سینچورین میں بھی ہم بالکل جیت کے قریب پہنچ کر جو ہے جیت سے دور ہو گئے. لیکن سال 2024 اس اعتبار سے میرے لیے پاکستان کرکٹ کے لیے امپورٹنٹ رہا کہ ہم نے اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو ریسپیکٹ دی, ڈومیسٹک کرکٹ کے پرفارمر کو ہم لے کر آئے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. تو آپ میرے فیس بک اکاؤنٹ پر جا کر بھی میرا پوسٹ دیکھ سکتے ہیں, جہاں میں نے طیب طاہر, کامران غلام, نعمان, ساجد, سائم ایوب اینڈ محمد عباس کی بات کی ہے. یہ ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ کسی بھی کرکٹ کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. سال 2025 کی مبارکباد کے ساتھ, آپ کے لیے نیک خواہشات کے ساتھ, آپ جہاں رہیں خوش رہیں, کامیابیاں حاصل کرتے رہیں. 2024 میں جو آپ نہیں کر پائے, میری بیسٹ وشز ہیں کہ 2025 میں آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, خوش رہیں جہاں رہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.